نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیہ سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الحسد والغضب. حسد کے بارے میں بات چل رہی تھی. گزشتہ جمعے حسد اور اس کی قسم پر بات آئی کہ ایک حسد ہے اور ایک غبطہ ہے. غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو. حسد تو یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں ایک جلن کی کیفیت کا پیدا ہونا اور دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا کہ یہ نعمت اس کے پاس باقی نہ رہے. اور رشک یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ نعمت جو آپ نے اس کو عطا فرمائی ہے یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دیجیے. تو حسد حرام ہے، ناجائز ہے، اور رشک جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن حسد سے اپنے دل کو بچانا چاہیے. اب اس کے بعد ہے دفعیہ حسد کہ اس حسد کو روکنے کے لیے، اس حسد کو دور کرنے کے لیے کن تدابیر کی ضرورت ہے. آدمی کیا کرے کہ اسے حسد سے نجات مل جائے. فرماتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں حسد سب سے بڑی بیماری ہے اور اس کا دفعیہ علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے. علم بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے. علم کے ذریعے اس طرح کہ حاسد اول یہ سمجھ لے کہ اس کا حسد دنیا میں اپنی ہی ذات تک محدود رہتا ہے، یعنی اس حسد کے جو اثرات ہیں اس سے دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا. یہ حاسد اپنا نقصان کرتا ہے تو وہ حسد اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، محسود پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. جس سے یہ حسد کر رہا ہے اس پر اس کا اثر نہیں پڑتا. حاسد کے لیے دنیا میں یہ نقصان ہے کہ وہ محسود سے جلتا ہے. یہ تو دنیا کا نقصان، ہر وقت ایک جلن، ایک اندر ایک آگ ہے حسد کی، وہ جل رہی ہے، اور غم رنج میں مبتلا رہ کر اپنی ترقیاں مسدود کر لیتا ہے. ایک ہر وقت دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، کسی کو دیکھ کے جل رہا ہے. اب جب کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ جل رہا ہے تو اپنی ترقی اس کی رک جاتی ہے. کیسے ترقی کرے؟ کیونکہ اس کے اندر تو حسد کی آگ لگی ہوئی ہے. اب یہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس سے زیادہ کیا بے عقلی ہوگی کہ جس تکلیف میں وہ دوسرے کو دیکھنا چاہتا ہے، جس تکلیف میں دوسرے کو دیکھنا چاہتا ہے، خود ہر وقت مبتلا ہے. نعمتیں اس کے پاس ہے، جل یہ رہا ہے، اور ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہے. یہ چاہتا ہے کہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اور نعمت تو اس کی جاتی نہیں، نعمت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو خود ہر وقت اس کرب میں، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پاتا کیونکہ اللہ اس کی نعمت کی حفاظت کرنے والا ہے. خدا بند عالم نے اس شخص کے حصے میں وہ سب چیزیں لکھ دی ہیں جن کو مٹانا کسی کے بس کی نہیں ہے. جس کو اللہ دے، بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہ کسی کو مال دے دے، کسی کو صحت دے، کسی کو عزت دے، کسی کو اولاد دے، اچھی جائیداد دے، اچھا کاروبار دے، کون روک سکتا ہے؟ اور تقدیر ازلی شے ہے اور وہی ان نعمتوں کا سبب ہے.
جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا۔ اب کوئی لاکھ کسی سے حسد برتے، لاکھ کسی کی نعمت کا زوال چاہے، لیکن کسی کے حسد برتنے سے کسی کی نعمت کم نہیں ہو سکتی، کسی کی نعمت چھن نہیں سکتی، کیونکہ نعمت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو تقدیر ازلی ہے، اور وہی ان نعمتوں کا سبب بنی ہے جو اللہ نے لکھ دیا تھا اس کی تقدیر میں، آج وہ سب ظہور ہو رہا ہے، وہ نعمتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ اس کو خوش قسمتی کہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے۔ یہ خوش قسمتی نہیں ہے، وہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، جو مقسوم ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اس امر پر سب کو اتفاق ہے کہ انسان اس کو کسی حال میں بدل نہیں سکتا، یعنی کوئی چاہے کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کی جائیداد نہ رہے، کاروبار نہ رہے، کسی کی صحت نہ رہے، اور بہت سی نعمت انسان کے پاس ہے، اس کی نعمت کا زوال چاہے، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کے اس کے چاہنے سے کسی کی نعمت کا زوال ہو جائے۔ ایک نبی ایک عورت کی وجہ سے جب زیادہ پریشان ہوئے تو خدا کے دربار میں فریاد کی، تو وہاں سے ندا آئی یعنی اس کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا زمانہ ختم ہو جائے، اس کی میعاد روزی میں کوئی کمی ہونا ناممکن ہے۔ یعنی جب اللہ نے کسی کے حق میں کچھ لکھ دیا ہے، اب جب تک وہ چیز اس کو ملے گی نہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آدمی کسی کی نعمت کا زوال چاہے، کسی کی نعمت سے پریشان ہو، حسد کی آگ میں جلے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یا اللہ میری نعمت کی تو حفاظت فرما دے۔ لیکن حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک نبی ایک مصیبت میں مبتلا ہوئے اور خدا کی درگاہ میں گریہ وزاری کی، ان پر وحی نازل ہوئی کہ روز ازل سے تیری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا۔ یعنی تکلیف آئی، مصیبت آئی، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے دعا کی، تو کیا وحی آئی کہ روز ازل سے جب اللہ نے تقدیر کو لکھا ہے، روز ازل سے تیری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا، اب تو چاہتا ہے کہ تقدیر کا لکھا مٹا دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حاسد کسی کا برا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہی برا چاہتا ہے۔ حاسد کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ محسود کو نقصان نہیں پہنچاتا، حاسد در حقیقت اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی نیکیاں جل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، یہ حسد نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ معمولی نقصان نہیں ہے، ایک نقصان تو ہوتا ہے کسی روپے پیسے کا نقصان ہو، کسی دنیا کی مادی چیز کا نقصان ہو، لیکن نیکی تو ایسی چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اور یہ حسد اسی نیکی کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو حاسد کس کا دشمن ہے؟ حاسد اپنا دشمن ہے۔ یہ کس کا برا چاہتا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ دوسرے کا برا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنا برا چاہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی حاسد کسی کا برا چاہتا ہے تو در حقیقت وہ اپنا ہی برا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کافر کے مال سے حسد کرے گا، اگر کوئی آدمی کسی کافر کے مال سے حسد کرے گا تو بھی اس کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کافر سے بھی حسد نہیں کر سکتے، پھر مسلمان سے حسد کی کیسے اجازت ہوگی؟ اگر کوئی آدمی کسی کافر کے مال سے حسد کرے گا تو بھی اس کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے گا، یعنی ایمان جو ہے اس کا ڈگمگا جائے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ،
حسد ایک ایسا عذاب ہے جو دنیا و دین دونوں میں تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، دنیا اور دین دونوں میں تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا نعمتوں کے مقابلے میں خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں اظہار ناراضی ہے کہ اللہ نے تو نعمت دی ہے کسی کو، اب اس کو وہ ناگوار ہو رہی ہے، تو اللہ کی نعمت کے لیے ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ ہر مالک کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دے دیا، تجھے کیا اختیار ہے کہ تو کسی کی نعمت پر اعتراض کرے، اظہار ناراضی کرے؟ اور جو چیزیں خداوند عالم نے اس کو عنایت کی ہیں ان سے انکار کرتا ہے۔ یعنی حاسد کو اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی، اس کی ہمیشہ نظر دوسرے پر ہوتی ہے، اور جب دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ جلتا ہے تو اپنی نعمت چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی ہو، قیمتی ہو، وہ اسے بے قیمت معلوم ہوتی ہے، اور اپنی نعمت پر کبھی شکر نہیں کرتا۔ تو حسد ایک عذاب ہے جو دنیا و دین دونوں میں تکلیف سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں اظہار ناراضی ہے، اور جو چیزیں خداوند عالم نے اس کو عنایت کی ہیں ان سے انکار کرتا ہے، جبکہ تو اس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں کہ وہ کس لائق سمجھتا ہے۔ یعنی ہر چیز میں اللہ کے کچھ اسرار ہیں، کچھ بھید ہیں، کچھ خفیہ باتیں ہیں کہ جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ تسلیم و رضا کو اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی مسلمان سے حسد کرتا ہے تو ابلیس کا شریک کار ہے۔ ابلیس کو بھی حسد ہوا نا آدم علیہ السلام سے، کہہ رہے ان کو تو مٹی سے بنایا، ایک حسد پیدا ہو گیا، پھر تکبر آ گیا، سجدے سے انکار کر دیا کہ میں تو ان سے بہتر ہوں۔ تو جو مسلمان سے حسد کرتا ہے تو ابلیس کا شریک کار بنتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا شامت اعمال ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ محسود کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش ہے۔ یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے تو اس کے پاس تو نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کی وجہ سے وہ تو خوش ہے، اور یہ جو حاسد ہے جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے یہ اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، لیکن نعمت اس کی جاتی نہیں، تو وہ تکلیف میں نہیں ہے، تکلیف کے اندر یہ ہے، اور اس نے خود اپنے آپ کو مبتلا تکلیف کر رکھا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کا دشمن ہے، کسی اور کا دشمن نہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ محسود کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش ہے، اور حاسد خام خواہ اس سے جل کر مرا جاتا ہے، جل کر مرا جاتا ہے، ہر وقت اس کے غم میں مبتلا رہتا ہے۔ حاسد کبھی مظلوم نہیں بن سکتا، حاسد کبھی مظلوم نہیں بن سکتا۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پہ ظلم کیا جائے، اور حاسد تو خود ظالم ہے، جب یہ خود ظالم ہے، کسی کی نعمت کا زوال چاہ رہا ہے، کسی کی نعمت سے جل رہا ہے، تو یہ ظالم ہے، یہ مظلوم کیسے بن سکتا ہے؟ تو حاسد کبھی مظلوم نہیں بن سکتا۔ اگر محسود اگر حاسد کو سن لے تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رتبے پر قائم رہوں، اور حاسد ہمیشہ مجھ سے حسد ہی کرتا رہے۔ محسود یہ چاہتا ہے جلتا ہے تو جلنے دو، اور کسی کے حسد کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے نعمتوں کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا، نہ کسی کے چاہنے سے کچھ مل سکتا ہے، نہ کسی کے چاہنے سے کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی رکھے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر چلے، پھر اللہ کی عطا ہی عطا ہے، پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر حاسد زبان سے بھی حسد کے الفاظ کہے گا، ایک ہے دل کے اندر حسد کہ دل ہی دل میں جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، اور ایک ہے ان حسد کے الفاظ کا زبان سے اظہار، زبان سے کچھ کہنا۔ تو اگر حاسد زبان سے بھی حسد کا اظہار کہے گا، الفاظ کہے گا، تو اس کی تمام نیکیاں بھی محسود کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اس کا نامہ اعمال
بالکل صاف کر دیا جائے گا، اور ساری نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی، اور محسود کے تمام گناہ حاسد کو دے دیے جائیں گے۔ اس کی نیکیاں بھی گئیں اور اس کے گناہ اس کے اوپر آ گئے۔ جو لوگ علماء اور اولیاء سے خوش رہتے ہیں، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ علماء سے، اولیاء سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ انہی کے ساتھ ہمیں معشور فرما دے۔ تو جو لوگ علماء اور اولیاء سے خوش رہتے ہیں، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ، حاسد اپنے دشمن کی آنکھ پھوڑنے کے لیے پتھر مارنا چاہتا ہے، لیکن اس پتھر سے خود اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ مارنا چاہتا ہے دوسرے کو، لیکن اپنی آنکھ کو پھوڑ لیتا ہے۔ ضائع کرنا چاہتا ہے دوسرے کی نعمت کو، لیکن اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے، گویا کہ اپنی آنکھ پھوڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جتنی جتنی بار اس سے جلتا رہے گا، جتنی جتنی بار اپنے کو قعر مذلت میں ڈال دے گا، ذلت کی گہرائی کے اندر، ذلت کی کھائی کے اندر اپنے کو ڈال لے گا، جتنا جتنا کسی سے حسد برتے گا۔ یہاں تک کہ شیطان بھی اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ ارے بھائی، انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر یقین نہیں، کس حسد کی آگ میں یہ جل رہا ہے؟ تو شیطان بھی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اگر حاسد زبان کے علاوہ بھی محسود کو ستانے کی کوشش کرے تو اور زیادہ ظالم ہو جائے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی کے چاہنے سے اس کی نعمت کا زوال نہیں ہوتا تو زبان بھی چلنے لگتی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا استعمال بھی ہونے لگتا ہے، پھر زبان سے بھی کچھ کہتا ہے اور ہاتھ سے بھی کچھ کرتا ہے۔ تو زبان کے علاوہ محسود کو ستانے کی کوشش کرے تو یہ اور زیادہ ظالم۔ اگر انسان حسد کی حقیقت کو سمجھ لے، حسد کہتے کس کو ہے، حسد کی حقیقت کو سمجھ لے تو ہرگز اس قسم کی حرکات نہ کرے گا۔ علمی حیثیت سے حسد کا دفعیہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب ذہن میں کسی کی طرف سے جلن کا مادہ پیدا ہو، یعنی اب اس کا علاج بیان کیا، جلن کا مادہ پیدا ہو، فوراً اس کی مخالفت کرے، اور غرور و تکبر کے بجائے عجز و انکساری اختیار کرے، کیونکہ تمام رذائل کی جڑ ہے وہ تکبر ہے۔ جب انسان عجز سے کام لینا شروع کر دے گا، مثلا مزدوری اور ہر نیک کام میں اپنی حد تک نہ سمجھے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا زندگی کے اندر کوئی اپنا معیار بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ معیار، یہ کام ہمارے معیار کا نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس بنا لیا، ایک معیار مقرر کر لیا زندگی کا۔ ایسا آدمی دھکے کھاتا ہے۔ ارے بھائی، جو مل جائے کھا لو، جو پہننے کو مل جائے پہن لو، جہاں آرام کو جگہ ملے آرام کر لو۔ یعنی طبیعت میں انسان کے لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی، لچک۔ یہ نہیں ہے کہ طبیعت کے اندر سختی ہے، اکڑاؤ ہے، پھر ایسا آدمی رسوا ہوتا ہے۔ تو جب انسان عجز سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، انکساری، عاجزی، تواضع، مثلا مزدوری اور ہر نیک کام میں اپنی حد تک نہ سمجھے گا کہ رزق کے حلال کے لیے ارے مزدوری بھی کرنی پڑی، کر لے گا، لیکن حلال تو ہے نا۔ پھر مزدوری میں بھی شرمانا نہیں چاہیے، کس لیے کہ رخ میں حلال کو حاصل کر رہا ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ تو مزدوری اور ہر نیک کام میں اپنی حد تک نہ سمجھے گا، قطعی حسد کے قریب نہ آ سکے گا۔ یعنی جو ہر آدمی ذلت والا کام کر لے، کم درجے کا کام کر لے، مزدوری کر لے، جھاڑو لگا لے، برتن دھو لے اور دوسرے کام کر لے، ایسے آدمی میں حسد، تکبر پیدا نہیں ہوگا، اور جب تکبر نہیں ہوگا تو حسد بھی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اس کے پیچھے تعریف کرے، اس عمل سے دوسروں پر اس کی محبت کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی ایک کام تو یہ کرے
کہ جب بھی آدمی کے دل میں کسی سے حسد آتا ہے تو غائبانہ اس کی کاٹ کرتا ہے، غائبانہ اس کو برا کہتا ہے، اور اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو تعریف ہضم نہیں ہوتی، ارے کہتا ہے میاں تمہیں کیا پتا، اس میں تو یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب اس کو چاہیے کہ غائبانہ اس کی تعریف کرے، جی تو چاہتا ہے غائبانہ برائی کرنے کے لیے، لیکن غائبانہ تعریف کرے، بھئی فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس کی عادت بہت اچھی ہے، وہ کاروبار کو اچھا سنبھالتا ہے، اس کے اندر اچھی صلاحیت ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے تاکہ اس برائی سے اپنے آپ کو وہ نکال لے۔ فرماتے ہیں کہ دشمنی کا جو عنصر ہے، دشمنی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ تکبر سے بڑھتی ہے، عناد سے بڑھتی ہے، اور جب آدمی میں لچک ختم ہو جاتی ہے، سختی طبیعت میں آ جاتی ہے تو دشمنیاں بڑھتی ہے، اور جہاں لچک ہوتی ہے آدمی جھک جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آدمی جب اس جگہ آ جاتا ہے تو اس کا ایک اندرونی جذبہ ابھرتا ہے جو کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے عاجزی کیوں کروں، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر ایک مرتبے پر آ جاتا ہے، اب اس کے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں، میں کسی سے معذرت کیوں کروں، میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں کیسے چھوٹا بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عار ہے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ عار پسند نہیں ہے، اللہ کو تو نیاز مندی پسند ہے کہ دوسروں کے سامنے چھوٹا بن جائے، جھک جائے، اپنی بات کو پیچھے لے لے۔ تو میں اس کے سامنے عاجزی کیوں کروں؟ اس سے میری کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ بڑائی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اور اس غلط جذبے کے تحت آدمی کو چھوڑ کر، اس غلط جذبے کے تحت آدمی عجز کو چھوڑ کر تکبر کے غلط راستوں میں لگ جاتا ہے، عجز کو چھوڑ کر، انکساری کو چھوڑ کر تکبر کے برے راستوں پہ چل پڑتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اور رحمان کی راہ عمل میں کیا فرق ہے، شیطان اور رحمان کی راہ عمل میں کیا فرق ہے، اور خود یہ سوچ کر اپنا راستہ تیار کر لیں کہ آگے ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ ایک ذرا سی بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آدمی سمجھ لے کہ دنیا چند روزہ ہے، یہ استحضار اگر آ جائے نا، ارے بھائی چند روزہ ہے، بڑی محدود سی ہے، اور موت کا سفر کتنا ہے، اگر کوئی آدمی سوچے موت کا سفر کتنا باقی ہے، ایک سانس کا سفر باقی ہے، ایک سانس کا باقی ہے۔ کیوں؟ کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کے منکر ہیں لیکن موت کے منکر نہیں، موت تو گھات میں لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ، زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ فرمایا کہ مرنا ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ انسان کو مرنا ہے۔ تو یہ کہ کسی کے سامنے عاجزی کیوں کروں، اس سے میری کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور اس غلط جذبے کے تحت آدمی عزت کو چھوڑ کر تکبر کے غلط راستوں پر لگ جاتا ہے۔ اللہ بچائے ایسی ضد سے، ایسے عناد سے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اور رحمان کی راہ عمل میں کیا فرق ہے، اور خود یہ سوچ کر اپنا راستہ تیار کر لیں کہ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو، تکبر کا، بڑائی کا، عار کا، استکبار کا،
یا راز و نیاز کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ایک ذرا سی بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آدمی سمجھ لے کہ دنیا چند روزہ ہے اور یہاں سے یہاں کی ہر چیز آنی جانی ہے، اور آپ دیکھیں دنیا میں آنی جانی لگی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، ہر چیز آنی جانی ہے، تو بھی حسد کے قریب نہ آئے گا۔ ایسا آدمی تو دنیا کی ہر چیز کو بیگانہ سمجھتا ہے کہ جب یہ خیال جم جائے کہ بھی دنیا تو فانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے، چند روزہ ہے، تو دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگے گا، تو ایسا آدمی تو دنیا کی ہر چیز کو بیگانہ سمجھتا ہے اور کسی چیز سے محبت نہیں کرتا سوائے ان چیزوں کے جو آخرت کی زاد راہ ہو سکے۔ یعنی ایسے کام تو وہ کرتا ہے، ان چیزوں سے تو محبت کرتا ہے جو آخرت کا توشہ بن جائے، یعنی نیک عمل کو پسند کرتا ہے، نیک عمل سے محبت کرتا ہے، لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دنیا عارضی ہے، اور یہ سبق ایسا ہے کہ جو یاد اگر اس سبق کو کر لے تو پھر زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لہٰذا اگر انسان مجاہدہ نفس سے کام لے، مجاہدہ نفس، مجاہدہ نفس کیا ہے؟ یعنی اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرے، یہ مجاہدہ ہے۔ اس نفس کو مشقت میں ڈالے، اس کی ہر بات کو نہ مانے۔ تو اگر انسان مجاہدہ نفس سے کام لے گا تو یقیناً دشمنوں کو دوست بنا سکتا ہے۔ اگر تھوڑے سے مجاہدے سے کام لے تو دشمن اور کو مجاہدہ کر کے کیا کرے؟ برے اخلاق اپنے اندر سے نکالے اور اچھے اخلاق پیدا کرے، اور جب اخلاق اس کے اندر اچھے ہوں گے تو اس کے دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ ہر ایک کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، ہر ایک کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ہر آدمی کی محنت اور تکلیف کو اپنی تکلیف خیال کرے، یہ نہیں کوئی بھائی تکلیف کے اندر ہے تو ٹھیک ہے میں تو صحیح ہوں نا، نہیں 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 نہیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف شمار کرے۔ الخلق و عیال اللہ، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف خیال کرے۔ ہر آدمی کے مال کو اپنا مال سمجھے، انہیں کہ کسی کا پرایا مال ہے اس کو لٹا دے، اس کو تباہ کر دے۔ اپنی باتوں اور عمل سے، اپنی باتوں اور عمل سے اپنے دل کی آواز اس تک پہنچانے کی کوشش کرے، صحیح بات کر کے۔ یہ سب کام تیرے اختیارات میں ضرور ہیں، چاہے تو اپنی طبیعت، چاہے اپنی خلقی کیفیت کو تبدیل کر سکے یا نہ کر سکے۔ یعنی ایک تو ہے انسان کے طبعی افعال، اور ایک فطری چیزیں ہیں، اور ایک اختیاری اعمال ہیں۔ تو انسان جو مکلف ہے وہ اختیاری اعمال کا مکلف ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طبعی ہوتی ہیں، فطری ہوتی ہیں، اب اس کے اندر وہ کیفیت تبدیل نہ ہو لیکن حالت تو بدل جائے، بے صبری چلی جائے، صبر آ جائے، ناشکری چلی جائے، شکر آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر چلا جائے، اللہ کی محبت آ جائے، تو اپنی خلقی کیفیت کو تبدیل کر سکے یا نہ کر سکے، یہی ایک بہترین طریقہ حسد روکنے کا ہے۔ اور آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سوچے، اللہ کی پکڑ کو سوچے، کہ اگر میں نے آج دنیا میں کسی سے حسد کیا تو میں اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن سب سے بڑا نقصان میری نیکیوں کا ہو جائے گا، میری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ بعض علماء کے نزدیک دل میں کسی سے رنج رکھنے سے کراہت ہوگی، بعض علماء کے نزدیک دل میں کسی سے رنج رکھنے سے کراہت نہ کرنا اور اپنے اعمال و افعال سے بھی ظاہر نہ کرنے سے گناہ لازم نہیں ہوتا،
لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں ضرور گناہ ہوگا، اس لیے کہ حسد حرام ہے۔ یعنی کسی سے دل کے اندر کو رنج رکھ لیا، اب رنج رکھنے کے بعد کس وجہ سے ہوا، اس کا کوئی عمل برا لگا، کسی بھی وجہ سے ہو گیا، اب دل کے اندر تو ہے لیکن ظاہر تو نہیں کر رہا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بھی گناہ ہے۔ آج دل میں ہے، کل زبان پر بھی آ جائے گا، کل زبان سے بھی کہنے لگے گا، اس لیے حسد حرام ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ دراصل حسد سے وہ شخص قطعاً نجات پا سکتا ہے جس کو خدا سے اور اس کے احکامات سے محبت ہو۔ اصل چیز محبت ہے کہ اگر دل میں محبت آ جائے پھر انسان کو طاعت ہی سے فرصت نہیں ملتی، اسے کہاں وقت ملے گا کسی سے حسد کرنے کا، کسی پر اعتراض کرنے کا۔ تو دراصل حسد سے وہ شخص قطعاً نجات پا سکتا ہے جس کو خدا سے اور اس کے احکامات سے محبت ہو۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں سب اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ کارخانے کو چلا رہا ہے، وہ سب کو، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق اجرت دے رہا ہے، نوکری دے رہا ہے، تو دنیا میں سب اس کے بندے ہیں اور ہر چیز اسی کی، نہ تمہاری نہ میری، نہ تیری نہ میری، سب اللہ کی۔ صرف ایک جلوہ ہے جس کو ہم چند نقش کہہ سکتے ہیں، یعنی جب انسان کچھ کھولتا ہے تو پرانا کاغذ کا ٹکڑا نکل آیا، کوئی چیز نکل آئی، تو کہتے ہیں جی ہاں جی ہمارے فلاں دادا کے وقت کا ہے، فلاں کے وقت کا ہے، تو صرف ایک جلوہ ہے جس کو ہم چند نقش قدم دیکھ رہے ہیں۔ پانچواں اصول، فرماتے ہیں کہ صرف ایک جلوہ ہے جس کو ہم چند نقش دے کر دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا کی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اور وہ لوگ سب فنا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک مراقبہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی وجہ سے حسد پیدا ہو رہا ہے، کوئی نقش ہے نا، ایک نقش ہے، کوئی چیز ہے، اب اس کو دیکھ کر کوئی وہ سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی چیز ہے، کسی چیز کا نقش ہی ہے نا وہ، اب اس کو دیکھ کر ایک دم اندر سے جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، تو سوچو انجام کیا ہوگا، نہ وہ رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ تو پھر ایسی فانی چیز کے لیے اپنے عمل کو ضائع کر دیں، ایسی فانی چیز کے لیے اللہ کے سامنے ناکام ہو جائے، خسارے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی حسد سے حفاظت فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنائے۔ تو یہ آج حسد کا جو تھا چوتھا اصول، باب الحسد والغضب، آج اس کا بیان مکمل ہوا کہ حسد کی اقسام پر بھی بات ہوئی اور حسد کے علاج پر بھی بات ہوئی اور حسد کے نقصانات پر بھی بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حسد کے رذیلے سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرمائے اور خلق خدا کی بھلائی اللہ دل میں ڈال دے۔ سب سے آسان سی بات ہے کہ حسد سے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی بھلائی دل کے اندر ڈال دو۔ جب بھلائی آئے گی سب سے محبت کرو، سب کی بھلائی دل میں رکھو، کوئی ناگواری کی بات پیش آتی ہے درگزر کر دو، لیکن دل کے اندر کوئی بوجھ نہ رکھو، کوئی دل کے اندر ایسا کینہ نہ رکھو کہ جو حسد کے اندر تبدیل ہو جائے، ورنہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اعمال اکارت و ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك.